أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر کے جب ہدہد پرندہ ملکہ سبا کے دربار میں پہنچا، خط اس کو دیا، تو اس کے بعد اس نے اپنے دربار کے جو اعلیٰ درجے کے وزراء یا مستشارین تھے ان سے مشورہ طلب کیا کہ اب بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس طرح سے خط آیا ہے، یعنی اپنے اعلیٰ درجہ کے سرداروں سے، درباریوں سے یا وزیروں سے مشورہ طلب کیا اور ان سے یہ بھی کہا، اتنا اعتماد دلا دیا کہ بغیر تمہارے مشورے کے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی. اب جب حکمراں اپنے کیبنٹ پہ یا اپنے وزیروں پہ اتنا اعتماد کرے، اب وزیر کس درجے کے ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ خود طاقت اور قوت والے ہیں، لڑنے بھرنے والے ہیں، لیکن آپ خود سوچ لیجئے کہ ہمیں آپ کیا حکم دیتے ہیں. ان لوگوں نے سمجھا کہ شاید جنگ کی بات ہو، تو ہم لوگ اگر پیچھے ہٹیں گے تو یہ ہوگا کہ لڑنے سے بھاگ رہے ہیں. تو انہوں نے پہلے اپنے بہادری کا ذکر کیا، لیکن اس کے بعد کہا کہ اصل فیصلہ آپ کو کرنا ہے. ان کا جو کام تھا اپنے ہمت بہادری دکھا کر کے حکمراں کے اختیار کو بیان کر دیا. بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے جواب دیا اور پھر معاملے کو بلقیس کے اوپر ٹال دیا. چونکہ حکمراں، حکومت چلانے والا کس لائق ہوتا ہے، کس درجے کا ہوتا ہے، اس کی بھی سوجھ بوجھ. اب جیسے عام آدمی لڑتا بھیڑتا ہے، ملک چلانے والا بھی لڑے بھیڑے تب تو پورا ملک تباہ ہو جائے گا. اس نے کہا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها. حکمراں اور بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں، تباہ برباد کر دیتے ہیں اور اس کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے. اسے اب خوف اور ڈر محسوس ہونے لگا. ایک لمبی دوری تھی سلیمان علیہ السلام کے تخت سے بلقیس ملکہ سبا کے تخت تک. صرف ایک خط پہنچا اور خط میں یہ لکھا تھا کہ اس خط کو پا کے سرکشی نہ کرنا، مسلمان ہو کر کے اسلام کے ساتھ میرے پاس واپس آنا. اس نے درباریوں تک اپنا معاملہ پیش کیا. انہوں نے اپنی بہادری اور عزم اور حوصلے کو ظاہر کر کے معاملہ اس کے حوالے کر دیا. جہاں دیدہ حکمراں یہ سمجھتا ہے کہ جب کسی بڑی طاقت سے ٹکرائیں گے تو پھر کیا اس کا انجام ہوگا. اہل علم نے لکھا ہے کہ وہ اس وقت اس حکومت کے لائق تھی، اس لیے کہ حکومت کے لائق جو ہوتا ہے وہ رعایا کی مصلحت کو سب سے زیادہ آگے رکھتا ہے کہ میری عوام کا نقصان نہ ہو. تو اس نے لڑنے بھیڑنے کا فیصلہ نہیں کیا. کہا کہ نہیں، حکمراں اور بادشاہ جب کسی ملک میں یا کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو ایسی لڑائی کہ اجاڑ دیتے ہیں پوری بستی کو، بڑے بڑے لوگوں کو قید کر لیتے ہیں، قتل کر ڈالتے ہیں. اس کے بعد تو اس پہ قبضہ ان کا باقی رہے گا. حکمرانی کا اس کا انداز نرالا تھا. حکمراں سے جب اس کے عوام محبت کرتی ہے تو وہ حکمراں اچھا مانا جاتا ہے. تو جن لوگوں سے اس نے مشورہ کیا ان لوگوں نے اپنی بہادری کو ذکر کر کے اس کے سپرد معاملے کو کر دیا. یہ ہے احترام. تیسری چیز، مشورہ دینے کے آداب میں سے یہ ہے کہ یہ نہیں کہ مشورہ آپ دیں تو آپ کی بات مانی ہی جائے. آج چھوٹی چھوٹی تنظیموں میں، ٹرسٹوں میں جو لڑائی جھگڑا آپ کے سامنے دیکھتے ہوں گے واقع ہوتا ہے، وہ کیوں؟
آدمی جب کوئی رائے دیتا ہے اور اس کی رائے نہیں مانی گئی تو کہے گا ارے اپنی تو کوئی ویلیو نہیں، کیا فائدہ رہنے سے، کنارے ہو جاتا ہے۔ یہ لڑائی رائے کا، رائے یا مشورہ دینے کے بعد آدمی یہ نہ ضروری سمجھے کہ اسے مانا جائے، مانا بھی جا سکتا ہے، رد بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ عمومی طور سے آپ دیکھیں کہ جو دینی سنستھائیں ہیں، ٹرسٹ ہیں، اسکول ہیں، کالج ہیں، مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، اس میں تنظیمیں ہیں، جمعیتیں ہیں، آئے دن کیس لڑائی کے واقعات ہوتے ہیں۔ ہر آدمی سوچتا ہے کہ میری رائے نمبر 1 رہے۔ سیاسی پارٹیوں میں ایسا نہیں ہے۔ سیاسی پارٹیوں میں جو حکمرانی کا جو انداز ہے کہ پارٹی لیڈر کا جو فیصلہ ہے اسے سب کو ماننا ہے، چاہے آپ کے موافق ہو چاہے مخالف ہو۔ بلقیس حکمرانی کر رہی ہے اور اعلیٰ درجے کے اس کے وزراء اور کیبنٹ منسٹر ہیں، ان کے سامنے جب اپنا رائے اور مشورہ ان سے طلب کیا تو انہوں نے اپنی رائے مشورہ دے کر کے کیا کہا کہ معاملہ اور آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے، فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ، آپ کا جو آرڈر ہوگا ہم اسی طرح سے کریں گے۔ تو سسٹم اور نظام کو مضبوطی سے چلانے کے لیے یہی طریقہ ہے کہ آدمی رائے مشورہ دے، لیکن وہ رائے مشورے سے اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ جو قائد ہے، جو لیڈر ہے، جو امیر ہے، جو رہنما ہے، جو پریزیڈنٹ ہے، پارٹی لیڈر ہے، اس کی رائے پہ سب لوگ متفق ہوں۔ اگر نہیں ایسا کریں گے تب تو روز لڑائی ہوگی، روز توڑ پھوڑ ہوگی۔ اسی لیے جو لوگ ایسا نہیں کرتے ان کے یہاں توڑ پھوڑ زیادہ واقعات ہوتے ہیں۔ قالت ان الملوک، پھر اس نے دور اندیشی اس کی تھی، اس نے کہا کہ دیکھو جب بادشاہ شہنشاہ کسی ملک پر حملہ کرتے ہیں تو اس ملک کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں، اور اس کے جو باعزت لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ، ان کو ایک دم ذلیل کر دیتے ہیں، یا تو قید کر دیں گے یا قتل کر دیں گے، اور یہ بھی ہم سے طاقتور ہیں، مضبوط لوگ ہیں، ایسا ہی کریں گے۔ تو سب سے پہلا اس نے جو فیصلہ کیا کہ ہمیں لڑائی نہیں لڑنی ہے۔ یہ دور اندیشی تھی اس کی کہ ہمیں سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر سے جنگ نہیں کرنی ہے۔ حکمران جب اپنی طاقت کو سمجھ جاتا ہے تو پھر وہ اس طرح کے فیصلے کرتا ہے کہ ہمیں جنگ کے بغیر مسئلے کو حل کرنا ہے۔ اب ہمارے ہاں تو معاملہ ہے کہ حکمرانوں کے فیصلے عوام کرتی ہے نا، کہ اس کو ایسا کرنا چاہیے، اس کو ایسا کرنا چاہیے۔ جب سعودیہ پہ، کویت پہ امریکی فوجیں آئیں اور یہ تھا کہ جنگ ہوگی، چونکہ دنیا چاہتی ہے کہ عرب ممالک لڑے، کسی سے بھی لڑے تاکہ وہاں سے مذاق اڑائے۔ تو ملک فہد رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے سامنے، یعنی 25 سال پہلے کی بات ہے، 90 میں جب صدام اور کویت کا واقعہ تھا، تو یہ تھا کہ ہم ان فوجوں کو ہٹائیں گے، لڑیں گے ہم عراق سے اور کویت کو خالی کرا لیں گے۔ عرب نوجوان تیار تھے۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ باحیات تھے، ان کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا گیا تو شیخ دور اندیش تھے۔ شیخ نے کہا دیکھیں اگر جنگ ہوگی کویت کو خالی کرانے کے لیے تو دونوں طرف عرب ہوں گے اور دونوں طرف خون خرابہ ہوگا، بھلے ملک خالی ہو جائے۔ دوسرا آپشن کیا ہے؟ دوسرا آپشن یہ جو عالمی طاقتیں ہیں، امریکہ، یورپ، روس، فرانس، یہ تو پیسے کے بل پہ بکی ہوئی طاقتیں ہیں، یہ دولت زیادہ لیں گے، پیسے زیادہ لیں گے اور آ کر کے لڑیں گے، چونکہ جو معاہدے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہوا کہ پیسوں کی کیا حیثیت ہے؟ آدھا ملک اگر بک جائے، زمینیں بک جائیں تو پیسوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اپنے نوجوانوں کو خون خرابہ سے بچایا جائے۔ اور ایک بہترین فیصلہ حکمراں کو علماء نے دیا کہ آپسی جنگ نہیں ہوگی۔ جب ہمارا فوجی معاہدہ ہے کسی ملک سے کہ کوئی باہر کی طاقت حملہ آور ہوگی تو آپ ہمارا ساتھ دیں گے، ہم اس معاہدے سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اس کے بعد پھر جو ہوا آپ کے سامنے ہے۔ اب عام آدمی جو ہوٹل پہ بیٹھ کے چائے پیتا ہے، راستے پہ گھومتا ہے، وہ کہے گا نہیں اس کو ایسا کرنا چاہیے، سعودیہ کو ایسے کرنا چاہیے، کویت کو ایسے کرنا چاہیے، عراق کو ایسے کرنا چاہیے۔ حکمران زیادہ جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے، تم اپنا جو کام ہے اپنا دیکھو، اپنا گھر دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو۔ بلقیس کے سامنے جب یہ میٹر آیا تو عوام نے اس کی کہا کہ نہیں ہم تو لڑنے کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن حکمران جانتا ہے کہ ہماری کیا حیثیت ہے، ہم کتنے دیر تک ٹک پائیں گے اس بڑی طاقت کے آگے۔ اس نے کہا کہ دیکھو تباہی ہمارے سامنے نظر آتی ہے اور وہ ایسا ہی کریں گے۔ تو پھر اس کے بعد
انجام جب سامنے نظر آئے تو اس کے پاس ایک حکمت نظر آئی اور کہا کہ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ. میں ایک کام کرتی ہوں کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک گفٹ بھیجتی ہوں، ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، تحفہ، اور دیکھتے ہوں کہ اس کے بعد کا رزلٹ کیا ہے. فوری فیصلہ نہیں ہوا، ایک بہترین تحفے کا انتخاب کیا اور اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجوایا کہ دیکھیں اب رزلٹ اور رد عمل کیا آتا ہے. بعض دفعہ دھمکی دیتا ہے ملک دوسرے ملک کو کہ اتنا پیسہ دو نہیں تو ہم حملہ کر دیں گے. تو حکمرانی کے انداز میں اس نے سوچا، کیونکہ کافرہ تھی، مشرکہ تھی، ایمان اور ایمان والوں کی طاقت کا اندازہ نہیں تھا. تو اب اس کے بعد اس نے ایک بہترین تحفہ اور ہدیہ دے کر کے سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا. یہ اس کی ذہانت، دور اندیشی تھی، حکمرانی کا جو انداز تھا کہ حالات اور قرائن بتا دیں گے کہ اس کے بعد کون سا قدم اٹھے گا، اس ہدیے کو قبول کر کے یا رد کر کے کیا ہونے والا ہے وہ اندازہ ہو جائے گا. اب اس کے بعد قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ سبا بلقیس کا ہدیہ لے کر کے پہنچا. پھر کیا ہوا اب اگلی آیتوں میں اس کی تفصیل انشاءاللہ کل کے درس میں ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان اور تقوی عطا فرمائے، اور جو دنیا کے حکمرانوں کے بارے میں ہم تبصرے فضول کرتے ہیں، فضول تبصرے سے ہمیں بچائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.